اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ پھر دوزخ پر ایک پل رکھا جائے گا جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد شفاعت واقع ہوگی، یعنی سلسلہ شفاعت شروع ہو جائے گا اور لوگ اس پل سے گزرتے ہوئے کہیں گے یا ربی سلم یا ربی سلم، اے میرے رب سلامتی عطا فرما، اے میرے رب سلامتی عطا فرما۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو مسلمان پلک جھپکنے کی طرح، بجلی کی طرح، ہوا کی طرح، پرندے کی طرح، تیز گھوڑے کی طرح اور اونٹ کی طرح گزریں گے، یعنی حسب مراتب، جیسا جو جتنا اس کا اعلیٰ مقام ہوگا۔ کہ بعض جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں، بجلی جیسے بجلی چمکتی ہے ایک دم لمحے بھر کے اندر ہزاروں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ سفر طے کرتی ہے، ایسے انبیاء علیہ السلام بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ کوئی اس طرح گزرے گا جیسے تیز دوڑ رہا ہو، کوئی تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھنے کی طرح جیسے گھوڑا تیز رفتار دوڑتا ہے اس رفتار سے وہ گزر جائیں گے۔ غرض ہے کہ جیسے جیسے مقام اور مراتب ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پل صراط پر سے گزرنا آسان فرما دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض تو نجات پا جائیں گے، سلامت رہیں گے، بعض زخمی ہوں گے لیکن چھوڑ دیے جائیں گے، یعنی وہ گناہگار قسم کے مسلمان ہوں گے کہ وہ گرتے پڑتے وہاں سے نکلیں گے، کیونکہ اور حدیث ابھی ہم عرض کریں گے کہ پل صراط پر کانٹے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں۔ جس طریقے سے قصاب اپنے گوشت کو لٹکانے کے لیے کانٹے لگاتا ہے، ایسے وہاں پر کانٹے ہوں گے جس میں لوگ الجھ کر گر رہے ہوں گے۔ تو اس طرح بعض لوگ اس کانٹوں سے زخمی ضرور ہوں گے لیکن وہ جہنم میں گریں گے نہیں، نجات پا جائیں گے۔ اور بعض دوزخ کی آگ میں گرا دیے جائیں گے، یعنی وہ مسلمان ہوں گے لیکن بہت ہی زیادہ گناہگار ہوں گے، لہٰذا وہ بیچارے ان کانٹوں سے ٹکرا کر اور دوزخ کی پل صراط کی پھسلن اور تیزی کو برداشت نہیں کر سکیں گے، حتیٰ کہ جہنم میں گر جائیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مسلمان آگ سے نجات پالیں گے، یعنی جو آگے نکل جائیں گے، تو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے حق کے معاملے میں جو اس کے سامنے ظاہر ہو جائے اپنے رب سے جھگڑا کرنے والا نہیں، اس سے زیادہ جھگڑا کرنے والا نہیں، جیسے وہ مسلمان جو نجات پا جائیں گے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے جھگڑیں گے جو دوزخ میں گر چکے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے دنیا میں کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ میرا حق ہے اور میں حاصل کر سکتا ہوں تو وہ جھگڑتا ہے حاکم کے پاس، اسی طرح ویسے تو کسی کا بھی اپنے رب سے جھگڑا کرنا یہ دنیا کے اندر ہوتا تو کفر تک بھی ہو جاتا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود اجازت مرحمت فرما دے، کوئی اپنے کسی کو اللہ تعالیٰ خود عزت دے دے، مقام عطا فرمائے کہ تم اپنے رب سے مطلب ایک طرح سے جس طرح بچہ ہوتا ہے کہ لاڈ پیار میں بظاہر وہ سخت لہجہ بھی اختیار کر لیتا ہے اور ماں باپ اسے خود یہ موقع فراہم کرتے ہیں، بعض اوقات پہ محبت سے چیز دے دیا کرتے ہیں، اس طرح اللہ کی طرف سے جب یہ اذن ملے گا تو یہ جھگڑا پھر خدا نخواستہ گناہ میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ چونکہ اللہ کی اجازت سے ہوگا اور وہ ان لوگوں کے منصب اور ان کی وجاہت کے اظہار کے لیے ہوگا کہ ان کا اللہ کی بارگاہ میں مقام ہے، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، قریبی بندے ہیں، اور یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذرا سی کوئی اونچ نیچ کریں تو گرفت ہو جاتی ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ان کو گویا کہ فری ہینڈ دیا گیا ہے۔ لیکن وہ معاذ اللہ ایسی کوئی بدتمیزی نہیں ہوگی، ہاں بس اللہ تعالیٰ تو ایسا کر جیسے یہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجازت مرحمت فرمائے گا۔ تو وہ مسلمان جو خلاصی پانے والے ہوں گے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے بارے میں جھگڑیں گے جو دوزخ میں گر چکے ہوں گے، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے یہ ظاہر فرما دے گا کہ تمہیں آج حق حاصل ہے کہ اپنے ان جہنم میں گرے ہوئے مسلمان بھائیوں کے لیے شفاعت کرو، تو وہ ٹھہر جائیں گے اور رب سے پھر مکالمہ شروع ہو جائے گا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دوزخی بھائیوں کے لیے عرض کریں گے یا رب وہ لوگ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ جنہیں تم پہچانتے ہو انہیں نکال لو، ان کی صورتیں آگ پر حرام کر دی جائیں گی، جاؤ جہنم سے پہچانو اور نکال لو۔ تو یہ لوگ بڑی خلقت کو نکالیں گے، بڑی تعداد کو جا کے پہچانیں گے، اور وہ پہچان اللہ تعالیٰ ہی کروائے گا۔ یقینی سی بات ہے کہ جن کے چہرے دوزخ میں سیاہ پڑ چکے ہوں گے، جل چکے ہوں گے، تو ان کو اور پھر دوزخ کی آگ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سیاہ ہے، اس سیاہ آگ میں سے لوگوں کو پہچاننا، پھر ان کو نکالنا، یہ یقینی سی بات ہے کہ طاقت بشری سے بالکل ماورا چیز ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی نگاہوں میں قوت اور وسعت عطا فرمائے گا اور ان کے قلب میں الہام فرمائے گا، وہ پہچانیں گے کہ فلاں وہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں وہ ہے، شفاعت کریں گے، ایک بڑی تعداد باہر آ جائے گی۔ پھر وہ کہیں گے یا رب جن کے متعلق تو نے ہم کو حکم دیا ان میں سے تو کوئی باقی نہیں رہا، یعنی جو بظاہر بڑے بڑے جن کے ایمان تھے، اعمال تھوڑے سے خراب تھے، ایمان ان کا تقریباً مکمل تھا، انہیں باہر نکال لیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا واپس جاؤ اور جس کے دل میں دینار کے برابر بھلائی پاؤ، یعنی سونے کا سکہ پہلے زمانے میں تھا، اس کے وزن کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ بیان فرمایا کہ جس کے دل میں دینار کے وزن کے برابر بھی ایمان موجود ہے اسے نکال کے لے آؤ۔ اگرچہ ایمان کی کوئی اس کا وزن نہیں ہوتا، ایمان کی لمبائی چوڑائی نہیں ہوتی، بلکہ وہ کیفیت کا نام ہے، ایمان تو ایک قلبی حالت کا نام ہے۔ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس پر یقین حاصل ہو، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ جتنا یقین قوی اتنا ایمان وسیع، جتنا یقین کمزور اتنا ایمان کم کہلاتا ہے۔ میں بہک سکوں